الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز بالمستقيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ابھی ہم نے نماز تراویح میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کے شروع کے کچھ حصے کی تلاوت سنی. انشاءاللہ آج کے اس درس میں سورہ توبہ سے شروع کر کے سورہ ہود تک کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. سورۃ التوبہ یہ قرآن کریم کے اندر واقع سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے. اس لیے اگر کوئی شخص اس سورے سے قرآن کی تلاوت شروع کرنا چاہے تو صرف اعوذ باللہ پڑھ کر وہ قرآن کی تلاوت شروع کرے گا، بسم اللہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہاں پر بسم اللہ لکھا ہوا نہیں ہے. عمومی طور پر اگر کوئی قرآن کی تلاوت شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ طلب کریں. اس لیے شروع کے رات میں اعوذ باللہ پڑھنا ہے. اب بسم اللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو الجھن رہتی ہے. بسم اللہ وہاں پڑھنا ہے جہاں لکھا ہوا، اور جہاں لکھا ہوا نہیں ہے وہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا. جیسے دوسرے پارے کے شروع سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں بسم اللہ لکھا ہوا نہیں. جیسے سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا نہیں، تو یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، یہاں سے اعوذ باللہ پڑھ کے آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں. تو یہ سورہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری توجیہ مفسرین نے کی ہے کہ کیوں اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. جن میں سب سے قریب ترین قول یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے اس کا مضمون گزشتہ سورت سے ہی ملا ہوا، تو یہ گویا کہ دوسرے گزشتہ سورت ہے کہ جز، یہ کوئی مستقل سورہ نہیں ہے جس طرح دوسری صورتیں ہیں. گویا کہ اسی سورے کو آگے سورۃ الانفال کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. بہرحال جس طرح موجود ہے یہ توقیف بھی ہے، ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے، اپنی طرف سے اجتہاد نہیں کر سکتے. اس سورۃ کے شروع میں بھی اللہ رب العالمین نے تارکین صلاۃ اور ان کے لیے زکات کا حکم بیان کیا ہے. اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز اور زکات انتہائی عظیم رکن ہے. اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے، تارک صلاۃ ہو، تو ایسا شخص مسلمان ہو اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کے بارے تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نزدیک نماز کے علاوہ کوئی دوسرا عمل ایسا نہیں تھا جس کے ترک کرنے پر وہ
اس تاریخ کو کافر سمجھتے ہو. یعنی وہ صحابہ اکرام کا اجماع نقل کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام تاریخ صلاۃ کو کافر سمجھتے تھے. اس دور میں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے وہ دعویٰ سچا ہو یا جھوٹا ہو. اگر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ نماز نہ پڑھے، اس کا تصور نہیں. یہاں تک کہ جو جھوٹے دعوے کرتے تھے جیسے کہ منافقین ہیں، یہ ان کا دعویٰ سچا نہیں تھا، یہ جھوٹے دعوے کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ بھی نماز کے لیے آ جاتے ہیں. کیونکہ اگر نماز نہ پڑھے تو سب کو پتا چل جائے گا کہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. تو یہ حالت تھی خیر القرون کے اندر نماز کی. اور آج کے زمانے میں جماعت تو دور کی بات ہے، کئی نمازیں لوگ بول کر دیتے ہیں. بعض لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ صرف رمضان کی اندر ایک مہینے تک صرف نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، بعض صرف جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود انہیں گمان ہے کہ مسلمان. میرے بھائیو، اسلام کے اندر اس چیز کا تصور نہیں ہے کہ کوئی نماز بھی چھوڑے اور وہ مسلمان بھی ہو. اللہ رب العالمین نے سورۃ کے شروع میں کیا کہا؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. کہ اگر وہ نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، تب وہ تمہارے دینی بھائی. اور اگر یہ شرط نہ پائی جائے، ظاہر بات ہے کہ وہ تب تمہارے دینی بھائی نہیں ہے. اگر کوئی حاکم وقت، بادشاہ ظالم ہو، لوگوں کے پیٹھوں پر کوڑے برسائے، انہیں ناحق قتل کرے، ظالمانہ طور پر ان کا مال چھین لے، پھر بھی اللہ کے رسول نے اس کے خلاف خروج اور بغاوت کو حرام قرار دیا. کب جائز ہے؟ حتی تروا کفرا بواحا، یہاں تک کہ کفر بواح واضح طور پر کفر نہیں کہ واضح طور پر وہ کافر ہو چکا ہے. اگر وہ نماز ترک کر دے تو نماز نہیں پڑھتا تو لوگ اسے کافر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نماز ترک کر دے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب خنجر مارا گیا محراب رسول کے اندر، جسم سے کافی خون بہ چکا ہے اور اسی زخم کی وجہ سے وفات بھی ہو گئی. جس دن ان کی وفات ہوئی، فجر کی نماز کے لیے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان کو جگانے کے لیے گیا کہ امیر المومنین فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس حالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتا ہے، نعم لا اقفز فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. ضرور میں اس حالت میں بھی نماز کے لیے جاؤں گا، کیونکہ اگر کوئی نماز ترک کر دے تو اسلام کے اندر اس کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ باقی نہیں بچتا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کا اسلام کے اندر کیا مقام و مرتبہ ہے. اور کوئی نماز ترک کر دے اور یہ سوچے کہ ہم مسلمان ہیں تو حقیقت میں اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں ہے کہ تاریخ صلاۃ مسلمان بھی ہو. یہ حکم جو ہے تاریخ صلاۃ کے کافر ہونے کا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے. جہاں تک ایسے لوگوں سے تعامل کی بات ہے کہ ہم مسلمان ایسے لوگوں سے کیسا تعامل کریں، کافروں جیسا یا مسلمانوں جیسا، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کسی شخص کو متعین طور پر کافر کرنا اور اس کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے بہت سارے شروط اور ضوابط ہیں. حجت قائم کرنا ہے، یہ شروط پائے جائیں، کوئی چیز مانع نہ ہو، تب کسی شخص کو راسخ فی العلم کبار علماء قابل نہیں. یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی کوئی کافر کہہ دے اور اسلام سے نکال دے.
یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے. اس لیے ایسے شخص کے ساتھ تعامل کی جب تک بات آئے گی تو تعامل مسلط کیسا کیا جائے گا ان کے ساتھ. لیکن اگر اس حالت میں وفات ہو گئی تو اللہ رب العالمین کے پاس معاملہ بڑا سنگین ہے. اللہ رب العالمین نے جو حکم نازل کیا وہ یہی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر وہ نماز قائم کرے تب تمہارے دینی بھائی ہو سکتے اور نہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. تو جو لوگ نماز ترک کرتے ہیں وہ توبہ کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے گر گرائیں اور یہ عہد کریں کہ آج سے کبھی بھی جب تک اس دنیا میں آخری سانس تک رہیں گے انشاءاللہ ہم نماز اور ترک نہیں کریں. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور کفار کے درمیان جو فرق کی چیز ہے وہ یہ بھی نماز ہے. جو اسے ترک کر دے وہ کافر ہو گیا. تو اللہ رب العالمین کو کوئی روک نہیں سکتا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاور نہیں دیا ہے کہ ان کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین جب اللہ کی بات ہوگی تو سب وہی ہے. تو مسلمان نہیں وہ کافر. اس لیے اس معاملے کو گمبھیرتا سے لینا چاہیے. انتہائی حساس مسئلہ ہے نماز قائم کرنے کا مسئلہ. اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ جس میں بہت سارے لوگ غفلت کے شکار ہیں. ان کے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے. دوسرے اعمال تو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو پیسے کے معاملے میں انسان کا ایمان بگڑ جاتا ہے. اتنا مال چلا جائے گا لاکھوں کروڑوں اس طرح کے فقیر ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے اگر نوازا ہے آپ کو تو یہ زکوٰۃ انتہائی معقولی مقدار ہے، صرف 2.5%. اور یہ 2.5% آپ کے مال میں سے یہ ایک گندا مال ہے. اوساخ کہا گیا ہے. اس گندے مال کو نکال کر باقی مال کو آپ پاک کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اسے پاکی کہا ہے کہ ایک بندہ زکوٰۃ نکال کر اپنے باقی مال کو کیا کر لیتا ہے؟ پاک کرتا ہے. جیسے آپ مارکیٹ سے یہ تربوز خریدتے ہیں تو کیا اسے پورا کھا جاتے ہیں یا اس کا کچھ حصہ چھلکا وغیرہ نکال کے پھینک دیتے ہیں؟ کبھی کسی کو لگا کہ ہم نے تو پورا خریدا ہے، پیسہ تو پورا دیا ہے، اس میں پورا کھا جائے؟ کبھی بھی نہیں کھاتا. پیسہ دینے کے باوجود آسانی کے ساتھ اس کا ایک حصہ نکال کے پھینک دیتا ہے. اسے تکلیف نہیں دیتی. کوئی چکن خریدے ایک دم زندہ اور کہنے کہ پیسہ پورا لگا ہے اسے پورا کھائیں گے، اب آیا اس کا بہت سارا حصہ نکال کے پھینکتا ہے تب وہ کھا پاتا ہے. تو اسی طرح زکوٰۃ کو آپ سمجھیں کہ آپ کے مال میں سے اگر وہ زکوٰۃ کا حصہ باقی رہ گیا تو جس طرح چکن کے اندر اتنیاں اور پیشاب و پاخانے اور موجود ہے اس طرح کھانا آپ اس طرح دوبارہ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اس مال کو سمجھیں اس سے بھی کہیں غریب سے اگر آپ اس زکوٰۃ کو اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں اس کو نکال نہیں رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا جنگ کا اعلان کیا تھا اور ان کے ساتھ باضابطہ جنگ کی تھی جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تھے. تو ان دو اہم اسلام کے ارکان کے متعلق اللہ رب العالمین نے اس سورہ الشورى میں یہ حکم نازل فرمایا اور آگے ان کا انجام بیان کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کا انجام کیا ہوگا جانتے ہو؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ کر کے جمع رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں سخت اور دردناک عذاب کے بارے میں بتا دو کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا ہی سخت اور دردناک عذاب ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قیامت کے دن اس کو گرم کر کے جہنم کی آگ سے جس کو اس نے خزانہ بنا کر دنیا میں رکھا تھا
اس کے جسم کو داغا جائے گا. یہ جو مال زکات کے طور پر اس نے جمع کر کے رکھا ہے، خزانہ بنا کر رکھا ہے، یہ اس کے لیے عذاب کی صورت میں قیامت کے دن جہنم میں ظاہر ہوگا، اور اسی مال سے وہ داغا جائے گا جہنم. تو یہ سخت اور دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ایسے لوگوں کا جو لوگ زکات نہیں نکالتے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ زکات کا مال نکالنے کے بعد ان کے درمیان تقسیم کرنا ہے. اس زکات کے مال کے مستحق کون ہیں، ان کے لیے یہ مال حلال ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جہاں پر زکات کی رقم آپ خرچ کر سکتے ہیں. یہ فرض زکات ہے جو آپ کے مال میں نصاب تک پہنچنے کی وجہ سے 1 سال کی مدت گزر جانے کی بنا پر واجب ہوئی. اب یہ مال اپنی مرضی کے مطابق جسے چاہے دے اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے مصارف متعین ہیں. یہ کون ہے؟ فقراء ہے، مساکین ہے. فقراء جو آپ کے در پر آتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا کھانے پینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے. تو مساکین جن کی حالت ان سے اچھی ہے، جو عموماً لوگوں کے ہاتھ سامنے ہاتھ میں پھیلا سفید پوش لوگ، لیکن ان کے بھی گھر میں محتاجگی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ نہیں پھیلا پاتے. کسی طرح زندگی گزر رہی ہے، ضروریات زندگی سے محروم ہے. تو ایسے لوگوں کو زکات کا مال دے کر ان کو بے نیاز کر دو. والعاملین علیہا، اور جو لوگ اس زکات کے مال کو جمع کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ گرچہ مالدار ہو اپنے گھر کے اندر، لیکن اگر زکات کا مال اکٹھا کرنے کے لیے یہ لوگ اپنی محنت صرف کر رہے ہیں تو اس زکات کے مال میں سے ان کو اجرت کے طور پر دیا جائے گا. بیت المال کی طرف سے تعین کی جائے گی، نہ کہ پرسنٹیج کے طور پر جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے کہ پرسنٹیج کے طور پر جو زکات وصول کر کے آپ لائے، آدھا آپ لے لیں آدھا جمع کریں. یہ حرام ہے، جائز نہیں. پرسنٹیج کے طور پر نہ ہو، بلکہ اس کی ایک اجرت متعین ہو جو اتفاق ہو جائے دونوں کے درمیان، وہ یہ ہو اجرت متعین. یہ اجرت بھی جو اس عامل کو، اس چندہ وصولنے والے کو، زکات وصولنے والے کو دی جائے گی، یہ اسی زکات کے مال میں سے جو ہم زکات دیں گے اسی مال میں سے وہ عامل بھی پائے گا. ایسا نہیں کہ اس کو الگ کسی دوسرے مال سے دیا جائے گا، اس کے لیے حلال نہیں. گرچہ وہ مالدار ہو تو اس کے لیے حلال ہے اس عمل کی وجہ سے، لیکن یہ پرسنٹیج کے طور پر نہ ہو، بس یہ تنخواہ کے طور پر ہو، اس کی اجرت متعین ہو. اب کتنی اجرت ہو اس کی شریعت نے تحدید نہیں کی، جس پر اتفاق ہو جائے. اس کے بعد والمؤلفة قلوبهم، جو غیر مسلم ہے اور ان کے اسلام کی امید کی جا سکتی ہے کہ ان پر اگر خرچ کیا جائے تو ایک ممکن ہے وہ اسلام قبول کر لیں، ایسے لوگوں پر زکات کا مال خرچ کیا جائے گا. یا جو اسلام قبول کر چکی ہے تو ان کو اس مال میں سے دیا جائے گا تاکہ ثابت قدم رہے. مال کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے پھر جائے، کیونکہ یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، شیطان انہیں بہکا سکتا ہے. اس وجہ سے ان کی ثابت قدمی کے لیے ان کو اس مال میں سے دیا جائے. یہ مال انسان کی زندگی میں بہت اثر ڈالتا ہے. آپ افریقی ممالک میں دیکھیں، آج بھی وہ پورا علاقہ غریب اور فقیر لوگوں کا، پورا افریقہ تقریباً آپ پائیں گے کہ فقراء اور مساکین اس میں ہیں. انتہائی میں سب روزی کی زندگی گزرتی ہے. مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہم نے اپنے افریقی ساتھیوں کو دیکھا ہے،
خود میرا جو روم پارٹنر تھا جس کے ساتھ 5 سال میں نے زندگی گزاری ہے، انتہائی نیک پرہیزگار بندہ تھا، کینیا کا. تو اس کو پوچھا اس کے ملک کی حالت، پتا چلا کہ یہ بندہ مدینہ آنے سے پہلے پہاڑوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور وہیں پر بکری چراتے چراتے اس نے قرآن پورا حفظ کر چکا، اور اسی طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں، اسلام کی خدمت بھی کرتے. یہ کہنے لگا کہ جس مدرسے میں ہم پڑھتے تھے اس مدرسے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پورے دن پر کھانا نہیں ملا، کوئی آ گیا تھوڑا سا کھانا دے دیا تو اسی کو کھا کر ہم زندگی لی. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ دن بھر گزر چکا ہے کہیں سے کچھ نہیں ملا، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے اندر حالات اس طرح نہیں پہنچے، لیکن آج بھی ہندوستانی مدارس کی حالت تقریباً پہنچی کسم پرسی کی ہے. آپ مدارس کے اندر جائیں اور وہاں پر زندگی گزاریں کچھ دن، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اکثر و بیشتر لوگ جو مدارس کے اندر رہتے ہیں پڑھتے ہیں ان کی حالت اسی طرح رہتی ہے. خود میں ایک مدرسے سے جڑا ہوا ہوں، بسا اوقات دیکھتا ہوں طلبا کو، ان سے بات چیت کرتا ہوں، پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر بھی کچھ نہیں ہے کہ ان میں ہو. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھیوں میں سے جو اساتذہ ہیں یہ ایسے طلبا کی خبرگیری کرتے رہتے ہیں اور اپنے جیب سے دیتے ہیں. بہت سارے متبرعین حضرات ان کو پتا چلتا ہے کہ اس طرح کے مدرسے ہیں تو وہ بھی دے کے جاتے ہیں کہ چپکے سے ان کی مدد کر دی جائے. بعض اساتذہ کے پاس باضابطہ ہمارے جامع میں جیسے میں نے اپنے قریب سے دیکھا ہے، وہ نگراں آفس کے اندر ان کو متعین کیا ہوا کہ یہاں پر کوئی بھی شخص چاہے تو آ کے ان کو پیسہ دے سکتا ہے، اور غریب اور محتاج طلبا کے درمیان جن کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے خصوصی طور پر ان کو بلا کر پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی تعلیم جاری رہے. تو آج بھی اکثر مدارس کے اندر یہی حالت آپ پائیں گے کہ اسی طریقے سے طلبا پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی گزرتی ہے. تو ایسے لوگ زکات کے محتاج ہیں. یہاں پر زکات کا مبلغ خرچ کیا جائے تاکہ دین کا کام جاری رہے. یہ مؤلفۃ قلوب کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے تاکہ وہ دین پر ثابت قدم رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اسلام سے پھر جائیں اور وہ ہوں. تو اللہ رب العالمین نے باضابطہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے تعلیم تک کے لیے ایک مصرف متعین کیا کہ ان کو زکات کے مال میں سے دیا جائے. اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرنے کے لیے، یعنی کوئی غلام ہو تو اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے آج کی دنیا میں غلام نہ کے برابر پائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ موریٹانیا ایک افریقی ملک ہے، اس ملک میں آج بھی غلام پائے جاتے ہیں لیکن ان کی تعداد کافی کم ہو چکی ہے، اور غلامی کا جو یہ نظام ہے اس کو دنیا سے ختم کرنے میں اسلام کا رول سب سے بڑا ہے. اسلام نے غلامی کو شروع نہیں کیا. غلام کا سسٹم قدیم زمانے سے چلا رہا. اسلام نے اس سسٹم کو ختم کیا مختلف طریقوں سے. اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی، جیسے رمضان مہینے میں اگر کسی نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا روزے کی حالت میں تو اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کر. کسی نے قسم کھایا اور قسم توڑ دیا، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کر. اس طرح متعدد مسائل میں اسلام نے غلام آزاد کرنے کا سسٹم رکھا. مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس طرح آہستہ آہستہ غلامی کا سسٹم ختم ہو جائے اور سب کے سب آزاد رہ دنیا میں. اوپر سے فضیلت کہ اگر کوئی شخص ایک غلام آزاد کرتا ہے تو گویا کہ اپنے گردن کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے. تو اس کی فضیلت بیان کی اور بے شمار صحابہ کرام بے شمار انہوں نے غلام آزاد کیے. اس طریقے سے اس سسٹم کو دنیا سے ختم کرنے میں اسلام کا رول رہا ہے. تو چنانچہ اللہ رب العالمین نے زکات کے مال میں سے ایک مصرف کو تعین کیا کہ اگر کوئی غلام ہے اس زکات میں سے دے کر اس غلام کو آزاد کرو اور وہ آزادی کی زندگی گزارے. اسی طرح والغارمین،
جو لوگ قرض دار ہیں، ان کو اس مال میں سے دیا جائے۔ کس طرح کے قرض دار؟ عموماً اگر کوئی دو قوم کے درمیان صلح کرائے، دونوں کے درمیان جھگڑے تھے، بہت سارے مسائل تھے، صلح کرایا اور بہت زیادہ اس صلح میں خرچ ہوا جس وجہ سے تباہ ہو گیا، تو ایسے قرض دار کو اس معاملے سے دیا جائے، کیونکہ اپنے نفس کے لیے اس نے نہیں کیا، یا کوئی فقیری کی وجہ سے مقروض ہو گیا اور اس قرض کو ادار نہیں پا رہا، اپنی بنیادی ضرورت کے لیے اس نے قرض لیا کسی سے اور قرض ادار نہیں پا رہا، تو ایسے مقروض شخص کو، ایسے قرض دار کو زکات کے معاملے سے دیا جائے گا۔ لیکن ایک بندہ کروڑ پتی ہے، ایک انڈسٹری کھولنا چاہتا ہے، اس لیے 10-20 کروڑ کسی سے قرض لیا، کیا ایسے بندے کو بھی زکات کے معاملے سے دیا جائے گا؟ اگر دیکھا جائے تو حکومت سب سے زیادہ قرض دار، جو حکومت ہے، سرکار ہے، کروڑوں کروڑوں قرض لیتے ہیں، اربوں خربوں قرض لیتے ہیں دوسرے ممالک سے، تو یہ سب سے بڑے قرض دار ہوئے، تو ان کو بھی زکات کیسے دیا جائے؟ یہ مراد نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، بادشاہ ہے اپنے زمانے کے، جب وفات ہوئی تو اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو میرے اوپر کتنا قرض ہے، گنا گیا تو ہزاروں درہم نکلے قرض کے طور پر، بادشاہ ہے لیکن مقروض ہے، حکم دیا کہ میرے مال میں سے اس قرض کو پورا کیا جائے، اگر میرا مال کافی نہ ہو تو آل و اولاد کے مال میں سے اسے پورا کیا جائے، تب بھی کافی نہ ہو تو اپنے خاندان کے لوگوں سے، قبیلے کے لوگوں سے، ان کے سامنے جا کر اس معاملے کو رکھا جائے، ان سے لے کر اس قرض کو پورا کیا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ ہے، ان کے اوپر قرض ہے، کتنا کہاں سے کر گیا؟ تو لکھا ہے مورخین نے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرض دیا تھا، اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے یہ قرض دیا تھا۔ سعودی عرب کے اندر جب امیر نائف کی وفات ہوئی تھی، ابھی جو بادشاہ وقت ہے ملک سلمان حفظہ اللہ، ان کے سگے بھائی تھے اور ان کے بعد وہی بادشاہ بننے والے تھے، لیکن ان کی وفات ہو گئی، تو ان کی وفات کے وقت بہت سارے لوگوں نے لکھا تھا کہ یہ صلح کرانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ ہے ایک ایک فیملی کے اوپر۔ کس طرح کے معاملے میں؟ جب تک زندہ تھی کسی کو پتا نہیں، بعد میں لوگوں نے خود بیان کیا، کسی کے درمیان جھگڑا ہے، مثلا کسی نے کسی کو نام قتل کر دیا، اب شریعت کا حکم ہے کہ قصاص کے طور پر اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اللہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے، معاف کر دے یا پھر وہ دیت پر راضی ہو جائے۔ اب ایک نائب خود چل کر ان کے گھر جاتے تھے، گڑگڑاتے تھے کہ اس جان کو بخش دیں اور اس کے بدلے جتنا چاہے اسے پیسہ لیں، لاکھوں کروڑوں اپنی جیب سے دے کر اس طرح لوگوں کی جان بچا دیں۔ لوگوں نے خود بیان کیا۔ تو اس طرح اگر لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی شخص قرض بھی لینا پڑے تو لے سکتا ہے، اور ایسے مقروض کو زکات کے معاملے سے دیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں لے رہا، وہ قوم کی اصلاح کے لیے لے رہا ہے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں کام کرتے ہیں، اس سے بات کیا ہے؟ آپ سلف کی تفسیر پڑھیں تو یہی پائیں گے کہ اس سے بات جہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد جو تلوار لے کر میدان جہاد میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، یہ تفسیر سلف نے عموماً کی ہے۔ کیا اس فی سبیل اللہ میں دوسرے لوگ بھی داخل ہیں جو جہاد کے علاوہ ہے لیکن دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، کتابیں تصنیف کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، یعنی علم کے میدان میں کام کرنے والے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، کیا یہ بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟
اس بارے میں اختلاف ہے، اس بارے میں اختلاف ہے کہ فی سبیل اللہ کے اندر مدارس کو دعوتی کام کرنے والوں کو شامل کیا جائے یا نہیں۔ بہت سارے کبار علماء نے کہ خصوصاً آج کے زمانے اور خصوصاً ان ممالک میں جہاں حکومت کی طرف سے مدارس کو کوئی تعاون نہیں ملتا، لوگ اپنے طور پر اپنے جیب سے ان مدارس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہ زکات کا مال ان مدارس میں خرچ کر سکتے ہیں، جیسے کہ شیخ نواز رحمہ اللہ، شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور دوسرے علماء جو کبار علماء ہندوستان کے اندر بھی گزرے ہیں، ان علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ ان مدارس میں آپ خرچ کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ کے بدلے وہ بھی لا۔ اور بہت سارے کبار علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ صرف جہاد کے لیے ہے، جہاد کے علاوہ کسی بھی دوسرے کو اس مذہب میں داخل نہیں کیا جا سکتا، تو یہ مختلف ہے۔ اسی طرح وہ اپنے سبیل یعنی مسافر حضرات، وہ اپنے ملک میں امیر ہے لیکن ابھی مسافر کے طور پر کہیں آیا ہوا ہے اور وہ اس کا ہاتھ خالی ہے، تو اسے زکات کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اپنا گھر پہنچ جائے، پھر اسے گھر پہنچنے کے بعد اس مال کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ اگر سفر کی حالت میں ہے اور اس کا مال ختم ہو گیا، اپنے ملک پہنچ نہیں پا رہا، تو اس کی زکات کے مال میں سے مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غیر مسلموں سے دوستی کا حکم بیان کیا ہے۔ یہ غیر مسلم سے محبت کرنا، دوستی کرنا کیسا ہے؟ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ کہ اے ایمان والو، اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اسلام قبول نہیں کرتے، کفر پر باقی رہتے ہیں، تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ تمہاری دوستی جائز نہیں ہے۔ تو غیر مسلموں سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی غیر مسلم سے کوئی مسلمان دوستی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی 3 صورتیں، اس مسئلے کو سمجھیں، اس لیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں بہت سارے آس پاس کے لوگ ہمارے غیر مسلم ہیں، اسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ان کو آپ متاثر کریں کہ انہیں نقصان نہ پہنچائے، نقصان پہنچائے تو بہت دور کی بات، آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ، لیکن جہاں تک دل کی بات ہے تو دل کا عمل یہ اللہ رب العالمین کے پاس اس پر اجر بھی ملتا ہے اور اس پر سزا بھی ملتی ہے۔ جس طرح مومنوں سے دوستی کرنا نیکی کا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرنا نیکی کا کام ہے اور اس پر انسان کو اجر ملے گا، اسی طرح اللہ رب العالمین کے جو دشمن ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنا ایک گناہ کا بھی کام ہے۔ حسن سلوک الگ چیز ہے، دوستی الگ چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کے درمیان خدمت نہ کریں۔ حسن سلوک کا الگ کام حکم دیا اسلام نے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن کیا دوستی کر سکتے ہیں؟ بالکل دوستی جائز نہیں۔ غیر مسلم کے ساتھ قلبی تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل دوستی والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے غیر مسلم سے، دوسرا حکم کیا ہوگا؟ وہ 3 حالت سے خالی نہیں۔ پہلی حالت ہے کہ کسی غیر مسلم سے کوئی محبت اس لیے کرے کہ اس کا دین اسے بڑا پیارا لگا، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے اگر کوئی غیر مسلم سے محبت کرے تو یہ کفر ہے، اور ایسا بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سمجھ میں آتی نہیں ہے؟ کوئی کہے کہ فلاں شخص جو ایک دم فجر سے پہلے جاگ جاتا ہے نا، فلاں پجاری
اس کا یہ عمل بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ میری دوستی ہے، تو اس کے کفر کی وجہ سے اس کے ساتھ دوستی کرتی، تو یہ دوستی اسے اسلام سے خارج کر دے گی، یہ محبت اسے اسلام سے خارج کر دے گی، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ دوسری صورت ہے کہ کسی کافر سے، کسی غیر مسلم سے اس کے دین کی وجہ سے دوستی نہیں کر رہا، دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے دوستی کر رہا، دنیاوی فائدے کے لیے دوستی کر رہا، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر دنیاوی فائدہ چاہتا ہے کہ اس طرح اگر دوستی کرے تو بہت زیادہ پروفٹ حاصل ہو جائے گی، ہمیں فائدہ مل جائے گا، دنیا کے اندر عہدے اور مناصب مل جائیں گے، تو یہ دوستی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور تیسری حالت ہے کہ ایسی دوستی، ایسی محبت جو طبیعی ہے، نیچرل ہے، جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص مسلمان ہے، اس کے والدین کافر ہیں، تو والدین سے محبت جو ہوگی وہ فطری محبت ہوگی، چاہے وہ کافر ہی ہوگا، ان کو تکلیف پہنچے تو دل کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ جو طبیعی محبت ہے، اس پر انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر انسان کے دل پر کنٹرول نہیں ہے۔ اگر کسی کی بیوی کتابیہ ہو، یہودیہ یا نصرانیہ ہو، اور جائز صحیح ہے کسی کتابیہ سے شادی کرنا، تو بیوی سے جو محبت ہوتی ہے وہ فطری محبت ہے، تو اس پر اس کا کنٹرول نہیں ہے، یہ قابل مواخذہ نہیں ہے، قابل گرفت نہیں ہے، اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، یہ جائز ہے۔ اور باقی جو اس میں یا تو اسلام سے خارج کر دینے والی یا پھر گناہ کبیرہ کے سنے کرنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا، اور یہی سے ہمیں توحید اسماء و صفات کے اندر ایک اہم قاعدے کا علم ہوتا ہے۔ وہ آیت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی۔ کیا صفت بیان کی ہے؟ کہ اللہ کے رسول رؤوف اور رحیم ہے، انتہائی نرم دل ہے، رحمت کی صفت سے متصف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول اپنے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کے رسول کی صفت اس آیت کے اندر بیان ہوئی، رؤوف اور رحیم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر پڑتے اور زاروں قطار ہوتے، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول رؤوف اور رحیم ہیں، یہ اللہ کے رسول کی صفت ہوئی۔ اتنی سے ہمیں یہ قاعدہ ملا کہ جو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ اسماء، کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، مخلوق کے لیے ان ناموں کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ اور کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے، اللہ کے نام ہے لیکن مخلوق کے لیے ان ناموں کا اطلاق کرنا درست ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کا نام رؤوف ہے، رحیم ہے، آپ عبد کے ساتھ کسی کا نام عبد الرؤوف اور عبد الرحیم رکھ سکتے ہیں۔ الرؤوف الرحیم اللہ کے اسماء حسنی میں سے ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا، رؤوف کا اور رحیم کا۔ کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو مخلوق کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یہ فرق ذہن میں رہے کہ جو اللہ کا نام ہے
رؤوف اور رحیم جب اللہ کے لیے اس کا استعمال کریں گے تو مخلوق کی صفت کے ساتھ ذرہ برابر کی کوئی مشابہت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہیں کہ اگر کسی کو رؤوف کہہ رہے ہیں، کسی کو رحیم کہہ رہے ہیں تو لیس رؤوف نہیں کا رؤوف، جو اللہ کا نام رؤوف ہے وہ مخلوق کا نام جو رؤوف نے رکھا ہے دونوں میں کوئی مماثلت نہیں، کوئی مشابہت نہیں۔ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ خاص ہے، اس رحمت کی مشابہت مخلوق سے دیکھ نہیں سکتے، تصور تک نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا، انسان بھی سننے والا ہے، دیکھنے والا، تو کیا اللہ کا سننا انسان کے سننے کی طرح دونوں میں کوئی مماثلت ہے، مشابہت ہے؟ کلا وحاشا، کوئی مشابہت نہیں۔ انسان کے پاس جو صفت موجود ہے وہ انتہائی ناقص صفت، جو اللہ کے پاس صفت ہے اس میں کسی طرح کا کوئی خلل، کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے۔ آپ کسی کو مثال سے سمجھیں، انسان بھی بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن دونوں کی بصارت میں کوئی مشابہت نہیں، کوئی مماثلت نہیں۔ ہم کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ جب ہماری آنکھ کے مناسب سامنے روشنی رہے تو دیکھ سکتے، اور اگر مناسب روشنی نہ رہے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ابھی مناسب روشنی ہے اس لیے ہم دیکھ پا رہے ہیں، بہت زیادہ روشنی بڑھ جائے کچھ نہیں نظر آئے گا۔ آپ اچانک کسی ٹرک کے، بس کے ہیڈ لائٹ کے سامنے آ جائیں، ٹرین کے ہیڈ لائٹ کے سامنے آ جائیں، کچھ دیکھ پائیں گے؟ روشنی حد سے زیادہ بڑھ گئی، آنکھ کی روشنی کے مناسب نہیں ہے، کچھ نہیں آئے گا، آنکھیں چل جائے۔ اسی طرح یہ روشنی بہت کم ہو جائے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، بجلی چلی جائے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایک مناسب دوری پر ہی دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ دور ہو جائے کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ یہاں سے کھڑے ہو جائیں، کچھ جگہ پہ چلے جائیں، اسٹیشن میں کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھ پائیں گے؟ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ مناسب دوری تک ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، آلہ بھی لگا لیں تب بھی مناسب دوری تک ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے سو جانا آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت قریب بھی ہو جائے تب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ میرے سامنے آئی پیڈ رکھا ہوا ہے، اس کی نوٹ میں نے تیار کیا، اگر ایک دم یہاں کر دیں کچھ دیکھ پائیں گے؟ ایک لفظ نہیں پائیں گے، بہت قریب کر کے تب بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی قوت عطا کی ہے، لیکن اس قوت کی کتنی کمی ہے، کتنا خلل ہے؟ اللہ کے پاس جو دیکھنے کی قوت ہے اس میں کسی طرح کا کوئی خلل ہے؟ کوئی خلل نہیں۔ تو مخلوق کے لیے جب ہم ان ناموں کا استعمال کریں گے تو ہمارے ذہن میں ہو کہ دونوں کے اندر کوئی مشابہت ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی نام اگر مخلوق کے لیے رکھنا چاہے تو جائز ہے یا نہیں، تو اسماء مشترکہ میں سے وہ تو جائز ہے۔ جیسے اللہ کا نام العلی ہے، وہو العلی العظیم، آیت الکرسی کے اندر آیا۔ اگر کسی کا نام علی رکھنا چاہے جائز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے۔ چھوٹے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ علی۔ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس کا بدل ہے۔ حکیم اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے؟ اب جو حکیم آپ نام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اور ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حکیم بن حزام، اللہ کے رسول نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ نام آپ بدل لیں، اللہ کا نام ہے۔ تو جائز ہے، اس لیے مخلوق کے لیے بھی اس طرح کا نام رکھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی سورہ یوسف کی آپ نے تلاوت سنی، امرأۃ العزیز نے دعا میں جو کہا، العزیز اللہ کا نام ہے، اور یہاں پر امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تو یہاں پر عزیز کا کون ہے؟ بادشاہ مصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود استعمال کیا بادشاہ مصر کے لیے العزیز کا لفظ۔ کوئی حرج نہیں ہے مشترک ناموں کو مخلوق کے لیے رکھنے میں، بس یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی جو صفت ہے
مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت اور مماثلت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم حکم بیان کیا اس سورہ کے اندر کہ علماء کی اندھی تقلید حرام ہے، اور ایسے لوگوں کا حکم بیان کیا کہ یہ لوگ اپنی علماء کو رب بنا لیتے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہود کے بارے میں کہا کہ یہ اپنے نصارہ کے بارے میں کہا کہ یہ اپنے کیا کرتے ہیں؟ علماء کو رب بنا لیتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، سجدہ نہیں کرتے، لیکن یہ کسی چیز کو حلال کہتے ہیں، گرچہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ اسے حلال مان لیتے ہیں۔ اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے، یہ حرام کہیں، اسے حرام ماننے لگتے ہیں۔ تو اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر علماء کی اندھی تقلید کرنا، انہیں رب بنانا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ تقلید حرام ہے۔ اگر ایک عالم دین اپنے قول پر کتاب و سنت کی دلیل پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا، اللہ کے رسول نے ایسا کہا، تب اس کی بات قابل قبول۔ اگر بلا دلیل کوئی چیز پیش کرے، کتاب و سنت سے ٹکرائے نہیں، پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اس کے باوجود ہمارے عالم نے تو یہ فتویٰ دیا، ان کی بات تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو گویا کہ ان کو وہ رب کا درجہ دے رہے کہ ان کی بات شریعت کا درجہ رکھتی ہے، جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، حالانکہ اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ تو یہ چیز حرام ہے، جائز نہیں ہے، جس اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے آخر میں منہج سلف پر چلنے والوں کی فضیلت بیان کی اور کہا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ یہ آیت انتہائی عظیم آیت ہے، اور اس آیت کے اندر منہج سلف پر چلنے والوں کی بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ اس آیت کو غور سے سنیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگایا، صرف ان کا مہاجر اور انصار میں سے ہونا ہی کافی ہے جنتی ہونے کے لیے۔ اس کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، ان کی جو اتباع کرنے والے ہیں احسان کے ساتھ، بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے قید لگا کہ اگر یہ احسان کے ساتھ مہاجرین و انصار کی اتباع کرے تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے فضیلت ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور ان کو اللہ راضی بھی کر دے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ جو بھی شخص قیامت تک صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا، مہاجرین اور انصار کے راستے پر احسان کے ساتھ چلے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ اور جو بھی ان کا راستہ چھوڑے گا تو گویا کہ وہ اس فضیلت سے محروم رہ جائے گا۔ یہ آیت دلیل ہے منہج سلف کی اتباع ضروری۔ یہ آیت دلیل لوگ پوچھتے ہیں کہ منہج سلف کی جو بات آپ لوگ رٹ لگا رہے ہیں کہاں ہے؟ کہاں اللہ رب العالمین نے کہا منہج سلف کی اتباع؟ آپ پڑھیں قرآن کو، متعدد جگہوں پر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے طریقے کی اتباع کرنے کو واجب ہے، جن میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار نے کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ احسان کے ساتھ اتباع کرے تب جنتی ہو،
بلکہ ان کو معیار قرار دیا، میزان قرار دیا کہ بعد میں آنے والے لوگ ان کی اتباع کریں تب جنتی ہوگی، ان کی مخالفت کریں تو صحابہ کرام معیار، اور ان صحابہ کرام پر اگر کوئی طعن و تشنیع کرے، ان کو برا بھلا کرے، ان کو کٹھرے میں کھڑا کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر ملا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ہمارے ایمان کا میزان قرار دیا ہے، ترازو قرار دیا ہے۔ ان کے ایمان پر ہمارے ایمان کو تولا جائے گا۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، بعد میں آنے والے لوگ ان کی طرح ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے ورنہ گمراہی کو پائیں گے۔ تو منہج سلف کی اتباع ضروری ہے۔ میں نے اپنی کتاب منہج سلف کا دفاع اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے، اور بہت سارے دروس اس موضوع کو خصوصی اس لیے کسی کے ذہن میں ذرہ برابر بھی اگر اشکال ہے منہج سلف کے تعلق سے کوئی ایک دوست کو سنیں، انشاءاللہ تمام اشکال دور ہو جائیں گے۔ اتنی کوئی اشکال ہے تو میں الحمدللہ موجود ہوں، آ کر بات کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں جو کہ اختیاری ہو، چاہے ہم منہج سلف کی اتباع کریں یا نہ، یہ واجبی چیز ہے، حتمی چیز ہے۔ اس کے علاوہ صرف گمراہی ہی گمراہی، یہی ایک راستہ ہے جنت تک پہنچانے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو جگہوں پر نہیں، بہت اچھی جگہوں ہے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ یونس، اس کی شروعات اللہ رب العالمین نے اس چیز سے کی ہے جس کو ہم کئی دن سے لگاتار بار بار آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ توحید کی طرف لوگوں کو آپ دعوت دیں گے، شرک اور بدعت پر رد کریں گے تو آپ کی مخالفت کا ہونا یقینی ہے، شک و شبہ کی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک پر رد کرتا ہے، بدعت اور اہل بدعت پر رد کرتا ہے تو لوگ استقبال کرنے کے لیے ہار اور پھول کے ساتھ کھڑے نہیں ملیں گے، قدم قدم پر کانٹوں بھرے راستوں کا آپ کا سامنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی شروعات اسی پیغام کے ساتھ کی ہے، اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف ہم نے وحی کی، ان کو جنت اور جہنم کی طرف صحیح رہنمائی کرنے کا حکم دیا کہ اس راستے پر چلو گے جنت ملے گی، اس راستے پر چلو گے جہنم۔ تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، یہ تو ہمیں کوئی جادوگر معلوم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا انہوں نے شروع کیا۔ تو جو بھی لوگوں کے غلط عقائد کے اوپر رد کرے گا، لوگوں کی طرف سے ریئیکشن اسی طرح ہوگا۔ ان آیتوں کو اللہ رب العالمین نے نازل کر کے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے تسلی رکھی ہے کہ اگر سچی دعوت آپ پیش کریں گے تو آپ پہلے سے سمجھ لیں کہ مخالفت ہوگی، اس پر آپ کو صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے پاس آج آپ کا اجر محفوظ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ربوبیت باری تعالیٰ کا، جس کا مسئلہ گزشتہ کر آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اسے پھر اس سورہ کے اندر دہرایا ہے، للذین احسنوا الحسنى والزیادہ۔ یہ آیت انتہائی عظیم آیت ہے اور سب سے بڑی خوشخبری مومنوں کے لیے ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ للذین احسنوا الحسنى والزیادہ، کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے اور مزید انعام و اکرام۔ کیا معنی؟ احسان کرنے کا، حسنہ کا اور مزید انعام و اکرام کا۔ تین لفظ ہے، احسنوا، الحسنہ اور زیادہ۔ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے اگر کوئی کرنے جائے گا تو یہاں پر اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، صرف ترجمے سے اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہے گا۔
ضروری ہے کہ سلف صالحین نے قرآن اور حدیث کو جیسے سمجھا ہے اسی طرح ہم بھی سمجھا. احسنوں کا معنی آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر مل جائے. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا احسان کے بارے میں، بل احسان، تو اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہا. گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کے رسول نے کأنک تراہ بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی عبادت میں اس طرح خشوع خضوع پیدا کرتا ہے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ بندہ اپنی عبادت میں احسان کے درجے پر پائے. عبادت کو احسان کا درجہ کب حاصل ہوگا؟ جب یہ شہرت بھی گویا کہ حقیقت دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے انعام بیان کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں تم نے اس کیفیت کے ساتھ عبادت کی، دیکھ تو نہیں سکے دنیا میں، قیامت کے دن تمہارے لیے وہی بنتا ہے کہ اللہ کو تم ڈائریکٹ دیکھو. الحسنى والزیادہ، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے حسنہ رکھ دیا ہے. اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر تو حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد اللہ رب العالمین کا دیدار. تو جو لوگ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے سب سے بڑا انعام رکھا ہے. جنت کے اندر وہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں، اور اس سے بڑا کوئی انعام جنتیوں کے نہیں ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس میسج کو دوبارہ دہرایا ہے جو مشتقل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں. نفع اور نقصان پہنچانا فقط اور فقط اللہ رب العالمین کا ہے. اگر پوری دنیا کے لوگ، حدیث میں آتا ہے، پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ رب العالمین اسے نقصان نہ پہنچانا چاہے، پوری دنیا کے لوگ کوشش کریں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور پوری دنیا کے لوگ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ رب العالمین نہ چاہے تو پوری دنیا کے لوگ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے رسول بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اتنی واضح قرآن کی آیت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی کسی پیر، خواجہ، غریب نواز کو نفع و نقصان کا مالک سمجھے، اس راستے سے جا رہے ہیں، جب تک چڑھوا نہیں چڑھائیں گے گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے گی. یہی نفع و نقصان کے مالک ہیں. گاڑی سے اتر کر جب تک پرنا وغیرہ نہ کریں، چڑھاوا نہ چڑھائیں، آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس نے نفع و نقصان کا مالک اللہ کو نہیں اس کو سمجھا. اللہ رب العالمین اگر نہ چاہے ذرہ برابر بھی یہ نفع نقصان نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا، اور کوئی بھی ولی چاہے کتنا بھی بڑا ہو گئے اللہ کے رسول سے بڑا ولی نہیں ہو سکتا. تو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ان عقائد کو انبیاء کے سلسلے میں بار بار دہرایا تاکہ کوئی اللہ کا جو حق ہے وہ کسی بھی مخلوق کو نہ، چاہے وہ علم و فضل کے اعتبار سے، اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے کتنے بھی اعلیٰ مرتبے کو پہنچائے، تو اللہ رب العالمین کا مقام نہیں لے سکتے. اللہ کا مقام محفوظ ہے. اس مقام تک کوئی رسول بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن دلوں کے امراض کے لیے، بیماریوں کے لیے شفا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم
والشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اب غور کریں کہ اس قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کتنی صفات بیان کی. یہ دلوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت بھی. تو یہ قرآن کی صفت ہے. اگر کوئی اپنے دلوں کی بیماری کے لیے علاج کرنا چاہے تو قرآن سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں. انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ آگے آپ کے سامنے اور بیان کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توکل علی اللہ کے بارے میں لوگوں کو حکم دیا اور اسے مسلمان ہونے کے لیے شرط قرار دیا. یہ سورہ اور اگلی سورت جو سورہ ہود ہے اس کی آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا ہے. چنانچہ 35 میں جو ہمارے سامنے سورہ ہود اس کی آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِلَيْهِ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی پر توکل کرو. اور اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم مؤمن ہیں تو اللہ رب العالمین پر توکل کرو. اگر کسی کا اللہ رب العالمین پر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو ایسا بندہ کبھی بھی مؤمن نہیں ہو سکتا. توکل کا معنی کیا ہے؟ گزشتہ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا. توکل کے بارے میں لوگوں کے یہاں عجیب و غریب قسم کے افراد و تفریق پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ مکمل اللہ پر بھروسہ کر کے اسباب کو چھوڑ دیتے اور کچھ لوگ اس کے برعکس اللہ سے بالکل نہ تعلق، صرف دنیا کے پیچھے بھاگ، صرف اسباب کے پیچھے بھاگ. یہ دونوں غلط ہیں. اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی قائم رکھنا ہے. چنانچہ توکل کی اگر تعریف ہم کریں تو آسان الفاظ میں کیا کہیں گے؟ اسباب کو اختیار کرنا. کس عقیدے کے ساتھ کہ ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی تو یہ اسباب ہمارے لیے نفع بخش ہو سکتے ہیں. اللہ نے تاثیر پیدا نہ کی، ہم لاکھ کوشش کر لیں، یہ نفع بخش نہیں ہو سکتی. تو ہم اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، ساتھ میں اللہ پر بھروسہ بھی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول جہاد کرتے ہیں، تلوار اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مدد دینے والے. تو یہ ہے توکل کا صحیح معنی جسے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر اور اگلی سورہ ہود کے اندر بھی بیان کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے آخر میں اسی میسج کو دوبارہ دہرایا ہے جو گزشتہ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کہ اللہ رب العالمین کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہے تو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتا. اسے اللہ رب العالمین نے بار بار دہرایا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ بنیادی عقیدہ راسخ ہو جائے. اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اسی طرح کے باطل عقائد کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں اور نفع و نقصان کا مالک اپنے پیر، اولیاء، بزرگ اور اس طرح کے لوگوں کو سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا جو حق ہے ان لوگوں کو وہ حق ادا کرتے ہیں. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ ہود، اس کے اندر شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت اور ربوبیت کی ایک بہت بڑی طریق بیان کی ہے جسے انسان اگر غور کرے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہوگا، اور وہ یہ قبول کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ حقیقت میں عبادت کا مستحق صرف اللہ ہو سکتا ہے.
کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس زمین کے اوپر جتنے چوپائے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کے رزق کا بندوبست اللہ رب العالمین نے کیا. کبھی آپ نے غور کیا کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے کتنی مخلوقات پیدا کی؟ کوئی انسان سوچ تک نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کتنی مخلوقات پیدا کی. یہ جو زمین ہے جس پر ہم بس رہے ہیں، اسی زمین کے نیچے ہمارے پیروں کے تلے کتنی مخلوقات موجود ہیں ہمیں نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے رزق کا بہترین بندوبست کر کے رکھا. اللہ تعالیٰ نے رزق کا لفظ استعمال کیا، اور رزق کا معنی صرف کھانا پینا نہیں ہوتا. رزق کا معنی صرف کھانا پینا نہیں ہوتا. ہر نفس کو زندہ رہنے کی کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں بہت ساری اور چیزوں کی ضرورت ہے. اگر یہ روشنی نہ رہے، سورج نہ رہے، زندہ رہ پائے گا انسان؟ یہ ہوا نہ رہے، آکسیجن نہ رہے مناسب مقدار میں، تو انسان زندہ رہ سکتا؟ اگر پانی کے اندر انسان کو ڈبو دیا جائے تو 4 منٹ کے اندر اس کی جان نکل جائے گی. حالانکہ اسی پانی میں اللہ رب العالمین نے کتنی مخلوقات رکھی، ان کو باہر نکال دیا جائے تو ان کی جان چلی جائے گی. تو ان کے لیے وہ رزق ہے، انسانوں کے لیے رزق. تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اس کی مناسبت سے جو جس طرح اس کی ضرورت ہے وہ رزق اسے اللہ رب العالمین مہیا کرنا. خود اپنے نفس سوچے ہوئے ہم ایک مرحلے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ کے اندر جس رزق کی ضرورت تھی وہاں مہیا کر رہا تھا. دنیا کا کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو اس رزق کو تیار کر سکے؟ جس مقدار میں ضرورت ہے اللہ رب العالمین 9 مہینے تک اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ کے ساتھ اس آنکھ کو لگا دیا ہے اور اسے مناسب رزق پہنچاتا ہے. پھر جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے کوئی دوسری غذا استعمال نہیں کر سکتا. ماں کے پستان میں اللہ رب العالمین نے اس کے رزق کا بندوبست. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا اس دودھ کی مقدار میں تبدیلیاں آتی جائیں گی. ایک بچے کی عمر 2 سال کی ہے وہ بھی دودھ پی رہا ہے، اور ایک بچے کی عمر 2 دن کی ہے وہ بھی دودھ پی رہا ہے. اس 2 دن کے بچے کے لیے ماں کے پستان میں جو دودھ آ رہا ہے اس دودھ میں، اور 2 سال کے بچے کے ماں کے پستان میں جو دودھ آ رہا ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ چھوٹا بچہ اسے استعمال نہیں کر سکتا، اس کا بیٹا اسے قبول نہیں کر سکتا. جس کے لیے جس رزق کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے وہاں پر اس کو رزق دیا ہوا. اگر دنیا کے کسی بادشاہ کو بھی کہا جائے کہ صرف ایک وقت کے رزق کا بندوبست کر دیا، جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے کہ ایک وقت کے رزق کا بندوبست کر دو، اپنی پوری سلطنت بیچ کر کے وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. حالانکہ اللہ رب العالمین جب سے یہ دنیا بنی اور جب تک رہے گی ہر ایک کے رزق کا بہترین بندوبست کیا ہوا اور ہر ایک کو اس کی جگہ پر رزق ملے گا. کیا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس رزاق کی صرف عبادت؟ یہ عقلی دلیل اللہ رب العالمین نے بار بار بہت بتایا. یہ بہت بڑی عقلی دلیل ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین شریعت کو کیا ہے جن کو عقل کی نعمت سے نوازا. جب تمہیں اللہ نے اس عقل کو دیا تھا موجود ہونے کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے تم بچ رہے تھے جو تمہیں نقصان پہنچا، تو جہنم سے بچنے کی تم کی تیاری کریں.
اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دلیلیں چیز چیز تک میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی چیز نہیں، اسی کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو اللہ نے سزا دی ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اختیار کرنے کی وجہ سے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی ضرور کیا نہیں، ذرا برابر اللہ رب العالمین کی صفت تو کرنے والا نہیں ہے۔ حجت قائم کرنے کے بعد اللہ رب العالمین تب اللہ رب العالمین اسے سزا دینے والا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، اس قاعدے کو سنیں اور اسی پر آج کا ہمارا یہ درس ختم ہوگا۔ وہ قاعدہ ہے کہ جو اللہ کی ہم عبادت کریں تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ بعض لوگ آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں کوئی خاص لمحہ آتا ہے تو بڑے عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ سامنے ایگزام ہے تو ان سے بڑا کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں۔ فجر کی اذان دینے والا وہی، لوگوں کو صدقات و خیرات کرنے والا سب سے بڑا وہی، تہجد کی نماز میں بھی الحمدللہ سب سے پہلے اٹھنے والا۔ جیسے ایگزام ختم ہوا اس کے بعد سب کچھ چلا گیا۔ کسی کے یہاں شادی نہیں ہو رہی ہے، امپریس کرنے کے لیے دوسروں کو بڑا متقی پرہیزگار بن گیا، ہمیشہ اپنے پیچھے کھڑا رہتا۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی کرے اس کا کیا حکم ہے؟ ایک اہم مسئلہ ہے، اللہ کی عبادت دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس مسئلے کو غور سے سنیں۔ اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں مشروع قرار دی ہیں وہ دو طرح کی۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو فقط محض جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دی، دنیاوی حمایت کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ کوئی بندہ کس لیے روزہ رکھ رہا ہے؟ ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ تمہیں ڈائٹنگ کرنی پڑے گی، تو کہا کہ سب سے اچھا ہے کہ روزہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، جنت کے طلب کے لیے روزہ نہیں رکھتا، ڈائٹنگ مقصد ہے اس کا اصل، اور ساتھ میں چند روزہ بھی ہوتا ہے، تو یہ اصل مقصد اس کا نہیں ہے۔ اس طرح کی عبادتوں میں دنیا کا حصول جائز نہیں۔ ایسی عبادتیں فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی ذات میں حاصل کریں۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی فوائد بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے ہیں اور وہ جائز کرا ہے۔ جیسے اگر کوئی جہاد کر رہا، عظیم عبادت ہے، اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں اسے مال غنیمت بھی دینے والا ہے اور اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ تو اگر کوئی جہاد کے لیے نکلے اور اس کی نیت میں ہو کہ اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی بھی ہوگی، اللہ کے نام میں آنا ہو، اللہ رب العالمین سے مشروع نہیں ہے۔ ایک بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، خود کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اس کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے نکلا اور راستے میں تجارت بھی کر رہا ہے، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، کچھ اپنا سامان کے لیے چلے، بیچیں گے تو پروفٹ بھی جائے، جائز اچھا نہیں۔ تو کچھ عبادتوں کے اندر دنیا جزوی طور پر اگر کسی کی نیت میں ہو طلب کرنے کی، اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اسی طرح سے ایک دین حاصل کرنا بھی ہے۔
اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور ساتھ میں جزوی طور پر اس سے کچھ مل بھی جائے گا، اصل مقصد یہ نہیں ہے تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو اپنا اصل مقصد بنائے تو ایسے ہی لوگوں کو حدیث کے اندر عبد الدینار والدرہم کہتے ہیں کہ دینار اور درہم کے بندے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر ایک باب قائم کیا ہے اسی عنوان پر، اور اس کے لیے دلیل یہی ذکر کی ہے جو اللہ رب العالمین کی سورہ میں کہتا ہے من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار۔ یہ جو لوگ اللہ کی عبادت دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے، نماز پڑھنا شروع کر دیا، صف اول میں کھڑا ہونا، کس لیے؟ امتحان میں اچھا نمبر ہے۔ اور ایک فیضان میں ساتھ اللہ اسے ہدایت ہے، کافی سینئر تھا اسے، یہ بندہ امتحان کے وقت کیا کیا؟ سب سے بڑا متقی و پرہیزگار، تب سب میں وہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے ہمیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں اسے، اللہ ہدایت۔ پہلے دن امتحان میں بیٹھا اور پرچہ بہت خراب گیا، کہا کہ اتنی عبادت کی، سب سے پہلے نماز میں حاضر رہتا تھا، اس کے باوجود بھی پرچہ خراب چلا گیا، اب نماز نہیں پڑھیں۔ دوسرے دن اس سے کہیں خراب گیا، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہا تو پرچہ تھوڑا سا اچھا گیا، اس سے بھی خراب ہو گیا۔ یہ اس طرح کی اگر کوئی سوچ لے کر اللہ کی عبادت کرے کہ عبادت کرنے کی وجہ سے مجھے دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا جہنم ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت خالص اس کی رضا کرنے کے لیے ہے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، سوائے جزوی طور پر ان عبادتوں میں جائز ہے جن میں اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے۔ جیسے کچھ مثال آپ کے سامنے بیان کی، صلہ رحمی کے بارے میں آیا ہے حدیث کے اندر، اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو عبادت ہے یہ، اور ساتھ میں اس کے رزق رشتہ داری نبھانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور ایسے لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حالانکہ ہمارے سماج اور معاشرے سے تبدیل والی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ عبادت بھی ہے، اور اس کی فضیلت حدیث میں کیا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت نازل ہوگی، جو دنیا میں پائے گی۔ تو اس طرح کی عبادتوں میں جائز ہے کہ جزوی طور پر یہ بھی اسے حاصل ہوگا، اور یہ نیت میں بھی اگر جزوی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چند اہم احکام مسائل تھے ان 3 سورتوں کے اندر۔ آئندہ کل انشاءاللہ امام صاحب کے ساتھ چلیں گے باذن اللہ تعالی۔ سورہ یوسف کی تفسیر آپ کے سامنے، انتہائی عظیم سورت، یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور اس نبی کے قصے میں اتنے عبرت اور نصیحت کے قصے کہ ایک انسان اس سورے کو پڑھے اور دنگ رہ جائے، بلکہ یہ سورہ ایک انسان کے دل کو نرم کر دینے والا اور بگھا دینے والا ہے۔ تو اس لیے آئندہ کل کے درس میں آپ حاضر رہیں انشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ آئندہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اور اس سے جو حکمت اور نصیحت کے دروس ہیں ان سے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك